بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق اور مالک نے اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اور ہم نے قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معانی اور مطلب سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت بابرکت اور رحمت ہے، مگر یہاں پہ 2 آیات جن کی فضیلت حدیث سے بہت زیادہ ثابت ہے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ جو بندہ یہ 2 آیات یاد کر لے، گویا اس نے دنیا اور آخرت کے بے شمار خزانے لوٹ لیے۔ ان 2 آیات کی فضیلت حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے، اس سے یہ دونوں کافی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نبی اس کو یہ نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی اور آپ سے سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے، جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ اس سے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئی تھیں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں، ایک 5 وقت کی نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی خاتمے کی آیتیں، اور تیسرا توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں، نہ میرے بعد یہ کسی کو دی جائیں گی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی عرش تلے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے کہ یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہیں۔ اور جب یہ آیت مَن یعمل سوءا یجز بہ اور آیت وَأَن لیس للإنسان الا ما سعى وَأَنَّ سعیہ سوف یریٰ ثم یجزاہ الجزاء الأوفیٰ یہ پڑھتے تو زبان سے انا للہ نکل جاتا اور سست ہو جاتے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، اور مفصل کی صورتیں اور زیادہ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشتناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی۔ حضرت جبریل امین نے اوپر کو آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا کہ آسمان کا یہ دروازہ وہ کھلا ہے کہ جو آج تک کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔